دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہمارے ملک میں سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے سردیوں کی سوغات بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے کچھ حیران کن فوائد بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کن صورتوں میں اس کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور ماہرین مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویات وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا، بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مختلف پکوانوں میں شامل کر کے ذائقے دار پکوان بنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے پکوانوں میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ان پکوانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ان پکوانوں میں خوشبو اور ذائقہ بھی پیدا کرتا ہے۔ میٹھے پکوانوں کے علاوہ بھی مونگ پھلی کا استعمال ہوتا ہے، مثلا بیکری کی اشیاء اور نمکو وغیرہ میں۔ ماہرین خوراک کی رائے ہے کہ مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جائیں گے۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ ہے، جسے امیر و غریب بآسانی خرید سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے۔ جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہوں وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق مونگ پھلی کی گری کو کھانا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ مونگ پھلی کھانے کے ان فوائد سے ناواقف ہیں اور عموماً لوگ اسے منہ چلانے کے لیے ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے فائدے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ یہ وہ گری ہے جو لگ بھگ پورا سال آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، جس کے چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ماہرین کے مطابق مونگ پھلی وٹامنز، منرلز، غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے اجزاء جسمانی توانائی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی میں موجود کولیسٹرول نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز خون کی شریانوں کے امراض کی روک تھام کرتے ہیں۔ امراض قلب، الزائمر اور انفیکشن سے تحفظ۔ مونگ پھلی میں موجود پولی فینولک اینٹی آکسیڈنٹ امراض قلب، کینسر، اعصابی امراض اور فنگل انفیکشن کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، مونگ پھلی کا استعمال فالج کا خطرہ کم کرتا ہے، اور مونگ پھلی کھانے سے جسم میں نائٹرک آکسائڈ بننے کا عمل بہتر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ جلد کو تحفظ۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن ای جلد اور بلغمی جھلی کے خلیات کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے جسم میں گردش کرنے والی فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصانات سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کا استعمال پتے کی پتھری سے بچاؤ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محض 29 گرام مونگ پھلی کا ہر ہفتے استعمال پتے کی پتھری یا پتے کے امراض کا خطرہ 25% کم کر دیتا ہے۔ جسمانی وزن بڑھنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جو خواتین مونگ پھلی ایک ہفتے میں کم از کم 2 بار کھاتی ہیں، ان کے موٹاپے کا امکان دیگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مونگ پھلی سے بھی وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ روزانہ بادام کھانے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بادام کی طرح مونگ پھلی بھی بلڈ شوگر ریگولیٹ کرتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود میگنیز کیلشیم چربی اور کاربوہائیڈریٹ کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن سے لڑنے میں مونگ پھلی بہت مفید ہے۔ جسم میں سیروٹونین کی کم سطح ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود ایک جز اس کے اخراج کو بڑھاتا ہے، جس سے ڈپریشن سے لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ دوستو، مونگ پھلی کے فوائد کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانا چاہیے، اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حاملہ خواتین کے لیے بھی انتباہ ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر انہیں یہ خشک میوہ مرغوب ہے اور اسے کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رائے لے لیں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ ایک چکنائی سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر قدرتی غذا، چاہے پھل ہو یا میوہ جات یا پھر کوئی اور غذا، اس کے استعمال میں ہمیں اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور یاد رہے کہ ہر قسم کی خوراک کے استعمال میں ماہرین کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ موسم سرما میں مونگ پھلی کھانے کا شوق تو اکثر افراد کو ہوتا ہے، مگر کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس گری کو کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے کیسا ہے؟ آیا آپ کو مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے کئی خیالات گردش کر رہے ہیں، جن میں سے طبی سائنس نے کسی کو بھی فی الحال ثابت نہیں کیا، لیکن یاد رہے کہ مونگ پھلی میں چکنائی موجود ہوتی ہے، اور اس چکنائی کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پر پانی پینا نقصان کا باعث ہے۔ یہ چکنائی پانی پینے کی وجہ سے جم سکتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ کیا مونگ پھلی موٹا کرتی ہے؟ تو اس بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ چونکہ مونگ پھلی جیسی گریاں قدرتی طور پر خشک ہوتی ہیں تو ان کے کھانے سے پیاس محسوس ہوتی ہے، اور اس میں موجود تیل کی موجودگی پانی سے دور رہنے کو بہتر ثابت کرتی ہے۔ اس خیال کے مطابق زیادہ تیل والی غذائیں یا گریاں کھانے کے بعد غذائی نالی میں چربی کا اجتماع ہو سکتا ہے، جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ ویسے یہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی پینا اس حرارت کو کم کرتا ہے، مگر حرارت اور ٹھنڈک کا یہ عمل بیک وقت ہونا نزلہ زکام، کھانسی اور نظام تنفس کی متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے کچھ ماہرین تو کسی بھی کھانے کے بعد پانی پینے کو اچھا عمل نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے بدہضمی یا تیزابیت کا امکان بڑھتا ہے، اس لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خیال یہ بھی ہے کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے مسائل کا باعث بنتا ہے، خصوصاً بچوں میں۔ اکثر اوقات مونگ پھلی سے الرجی کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس پر پانی پینا حالات بدتر بنا دیتا ہے۔ ویسے اگر مونگ پھلی کے بعد پانی پینا نقصان دہ ثابت نہیں بھی ہوا تو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مونگ پھلی پر پانی پینے سے اجتناب کیا جائے۔ دوستو، یہ معلومات بے شک ماہرین کی پیش کردہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہتر ہے کہ آپ اس کے استعمال کے حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ لیں، کیونکہ آپ کی صحت کی کیفیت کے بارے میں آپ کا معالج بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ